اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 11ویں شریف کے اس ماہ مبارک کی ابتدائی رات میں دیے مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ، نفلی روزے کی سحری، کھانا، ملاقات اور خصوصی مدنی مذاکرے کے ساتھ ملاحظہ کیجئے عاشقان رسول کے مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک، ہے صاحب عزت غوث پاک، ہے بحر سخاوت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا میرے روزگار میں بندش ہے یا شادی میں رکاوٹ کر دی گئی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جادو کے ذریعے ایسا ممکن ہے۔ یہ اس طرح کے تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا، جو بدماش ہوتے ہیں بہت دھمکی دے کر بول دیتے ہیں اس گلی سے گزرا تو گولی مار دوں گا، تو وہ ڈاکو نے اس گلی کی بندش کر دی، ہمارے گاؤں میں آئے تو تم کو چیر پھاڑ دوں گا، تو بدماش نے وہ اپنے گاؤں پر بندش کر دی۔ بندش مانے پابندی لگا دینا، باندھ دینا کسی چیز کو۔ تو اسی طرح گورنمنٹ پابندیاں لگاتی ہے مختلف، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو چاہا کہ اس پر کوئی پابندی نہ لگے لیکن یہ دنیا والے نے پابندی لگا دی، یہ مراد نہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، تو اس میں اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مطلب ہے کہ پابندی نہیں ڈال سکتا اور کوئی بندش نہیں کر سکتا، اور اللہ چاہے تو بندش لگانے والی کی بندش جب چاہے گا کھل بھی جائے گی۔ تو اس کے علاج بھی ہیں، جیسے بیماری کہ بھئی یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کھاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ پرہیزی کا بھی تصور ہے، اور احادیث مبارکہ میں پرہیزیاں بیان بھی کی گئی ہیں کہ یہ مت کھانا۔ جیسے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں آئی تھی، آشوب چشم ہوتا، بیماری کا نام ہے آنکھوں کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجوریں کھانے کا منع فرمایا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہہ دے کہ جادو سے اس کی بندش کر دی، اس کی روزی بند کر دی، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا ہونا ممکن ہے، اس کے علاج بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد ریاض اطاری، مرکز اولیاء لاہور مالکی کابینہ سے میں نے یہاں پہ آ کر دیکھا ہے کہ پرکیف نظارے محسوس ہو رہے ہیں۔ میری حضرت صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مدنی مذاکرات میں بھی میں نے شرکت کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا، میری کوشش ہوگی کہ میں بار بار ایسے موقع دیکھوں۔ الحمدللہ ہم مصطفیٰ آباد ریمنڈ سے مدنی مذاکرے میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ الحمدللہ جو چاہتے تھے اللہ عز و جل نے ہمیں وہی عطا کیا۔ سب سے ہماری بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم حضرت صاحب سے ملاقات کریں، ملاقات بھی ہو گئی ہے، مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ شرکت ہو گئی، جو ہمارے دل کی خواہش تھی اللہ نے ساری پوری کر دی ہے۔ میرے اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا اور آف ایئر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا، ماشاءاللہ بڑا دین سیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے امیر اہل سنت کو پہلی بار دیکھا ہے، اور امیر اہل سنت نے میرے چہرے پر ہاتھ مبارک اپنا لگایا، اور میں انشاءاللہ اپنی داڑھی مبارک سے جاؤں گا۔ اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں میں نے بہت کچھ علم حاصل کیا ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے، آپ بھی آئیے۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو بندے کی روح قبض کرتے ہیں، اور جب بندہ مرتا ہے تو اس کا قبر سے روح کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس کے روح کے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے؟
تو سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہیں اور دنیا ان کے لیے تیلی کی مثل، اور جہاں سے چاہتے ہیں روح جس کی حکمت اٹھا لیتے ہیں. اور بعض اقوال یہ ہیں کہ ان کے معاونین بھی ہیں، ہیلپرز، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرنے کے عمل ہوتے ہیں. روح کا تعلق مومنین کے جسم سے تو ہوتا ہے، البتہ کافروں کی روح قید ہوتی ہے، اور ثواب و عذاب یہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. محمد سید الكونین وثقلین، محمد سید الكونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم.